السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی مصروفیت میں ہم چند سٹیپس آف اویکننگ اس پروگرام کے تھرو سیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہی ٹاپکس پر بات کریں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو، روزمرہ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ اچھی نصیحتیں فراہم کر سکیں۔ آج ہم زندگی میں ماں باپ کی اہمیت پر بات کریں گے۔ ہمارے والدین ہمارے لیے بہترین نعمت۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ کسی نے کہا ہے کہ والد کی محبت پہاڑ سے بھی زیادہ بلند ہوتی ہے، اور ماں کی محبت سمندر سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ ماں باپ جن کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور ہم اکثر اس بات کی حقیقت کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے آئے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد انسان سے سب سے زیادہ پرخلوص اور محبت کرنے والی ہستی اس کے والدین ہوتے ہیں۔ قرآن، احادیث، اسلام اور ہمارا مسلم ٹریڈیشن ماں باپ کی اہمیت، ان کی خدمت اور ان کے ادب کرنے سے بھرپور ہے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا اپنی نیکیوں پر قائم رہنا ان تک بہترین اجر و ثواب پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اٹھا لیجئے، یا سورۃ بنی اسرائیل اٹھا لیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنسسٹنٹلی والدین کی خدمت، ان کے ساتھ جو کرو بہترین کرو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے رائٹس ادا کرو، ان کے رائٹس سے بڑھ کر ان کی خدمت کرو۔ کانسٹنٹلی قرآن آپ کو ان آوازوں سے گونجتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے ساتھ شرک کو منع کیا، وہاں امیڈیٹلی اگلی چیز جو بیان کی وہ کہا کہ دیکھو والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اور میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں جہاں ڈونٹس بتائے گئے ہیں کہ شرک نہیں کرو، اولاد کو قتل نہیں کرو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ ہڈن ہو یا obvious ہو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ کرو، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے حق کے فوراً بعد مینشن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو بھی کرو احسان کرنا۔ جسٹ گیو یور بیسٹ ٹو یور پیرنٹس۔ یہ وہ حکم ہے وبالوالدین احسانا کا جو کانسٹنٹلی ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ کانسٹنٹلی ہمیں قرآن اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ محبت، خدمت، ادب، فوربیئرنس، صبر کے ساتھ رہو۔ ماں باپ ہماری اس دنیا کی زندگی کی ضرورت ہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنی یوتھ میں ہوتے ہیں، ماں باپ کی ضرورت صرف اس وقت تک نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی ضرورت ہم انسانوں کو اپنی اس دنیا کے سپین میں کانسٹنٹلی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس دنیا میں طاقتور ہوں تو بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، کمزور ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے ہم کانسٹنٹلی فائدہ سمیٹتے ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کا صدقہ جاریہ بن کے اپنی زندگی کو بھی بہتر کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بہتر کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو اسی سائیکل میں اچھی باتیں سکھانے کی بھی ایک پکچر پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہماری ضرورت ہیں۔ اگر ہمیں یہ احساس زندگی میں جاگ جائے تو ہم بہت جلدی ان کے معاملے میں اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف آ جائیں، ریکٹیفیکیشن کی طرف آ جائیں۔ کیا ہم جانتے ہیں آج اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ہمیں اصل میں ضرورت ہے اور کن چیزوں کو ہم نے ضرورت ازیوم کر لیا ہے؟
سمجھ لیا ہے. ایک کمپیریزن سے دیکھتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, امیجن کریں کہ ہمارے گھر سے, ہمارے ایریا سے, ہمارے فیملی, ہمارے ملک, ہمارے دنیا کے پورے اس اسٹریٹا سے ہاؤس ہیلڈ کمپلیٹلی غائب ہو جائے, ڈومیسٹک سٹاف کمپلیٹلی غائب ہو جائے, آپ کے گھر میں کام کرنے والے نوکر بالکل غائب ہو جائیں. اب بتائیں, ان کے غائب ہو جانے سے کیا آپ کی زندگی بالکل ویسی ہوگی جیسی ان کے ساتھ گزر رہی تھی؟ ایسا تو نہیں ہوگا. فرض کریں ہم بات کر رہے ہیں وہ لوگ جن کی ہمیں ڈیلی بیسس پر ضرورت پڑتی ہے, کام کرنے والے, ہماری ڈومیسٹک ہیلپ, سبزی بیچنے والا انسان. اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی سے, ان کا جانا will affect your life. اب ان کے مقابلے میں آپ کمپیریزن کریں. ان کے مقابلے میں دنیا میں کئی سنگرز ہیں, گانا گانے والے. اگر سنگرز اپنا گانا گانا چھوڑ دیتے ہیں, اگر ایکٹرز اپنی ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اگر فلم پروڈیوسرز اپنی فلم پروڈیوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ماڈلز ماڈلنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کا کتنا فرق پڑے گا؟ جبکہ آپ کے گھر سے آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ جائے گی, آپ کی سبزی والا جائے گا, ماسی جائے گی, اس کا جانا آپ کو افیکٹ کرے گا. یہ کمپیریزن, یہ امیج آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کے بارے میں بہت لا علم ہو گئے ہیں. تو ایک جھلک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایک ضرورت جس کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے کیسے سمندر کی جھاگ کی طرح ختم ہو گئی, جبکہ کسی سنگر, ماڈل, پروڈیوسر, ایکٹر کا اپنا کریئر ختم کرنے سے آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایز کمپیئر ٹو یور ڈومیسٹک اسٹاف, وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے, کوئی اویلیبل نہ ہو, کوئی آپ کے گھر میں اب دنیا میں کام کرنے والا نہ ہو. یس, دیٹ ول افیکٹ یور لائف, چاہے وہ چھوٹے ایکسٹینٹ پر کر رہا ہے یا بڑے ایکسٹینٹ پر کر رہا ہے. This is our issue. We don't value things based on the values of things themselves. ہم چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کی اہمیت پر ان کو ویلیو نہیں کرتے. اور ان خطوات الی الایقاظ کی ایپیسوڈز کے تھرو, ان سٹیپس آف اویکننگ کے تھرو ہم اپنی اسی ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آرٹیفیشل چیزوں سے, آرٹیفیشل زندگی سے, فیک ضروریات سے خود کو باہر نکالیے, اور جو اصل میں لوگ ہماری ضرورت ہیں, جو اصل میں ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں, جو اصل میں ہمارے لیے ویلیویبل ہیں, ان کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقام عطا کیجیے. ہماری زندگیوں میں بہت سے ویلیویبل میٹرز اس وقت بیک برنر پر ہیں, زندگی میں کم اہمیت پر ہیں. بر الوالدین انہی میں سے ایک ہے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین کے ساتھ نیکی کا مطلب ہے کہ آپ اور میں ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کریں بہترین کریں, اور اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوگا. اس کا نقصان اگر ہم یہ اہمیت نہیں جان سکیں گے ہم ہی کو ہوگا. بر الوالدین اپنانے والا اپنی ہی زندگی میں شائن کرتا ہے, اپنی ہی آخرت کو چمکتا دمکتا بناتا ہے. ہمیں وہ اولاد بننا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرے. کبھی کبھی زندگی میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس پیٹرن پر زندگی بس گزارے جا رہے ہیں. ایک دفعہ انسان اپنے رب کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے, اس کو اپنی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے, اور آس پاس بہت سی چیزوں کی ایکنالجمنٹ مل جاتی ہے. انہی ایکنالجمنٹس میں سے, انہی علوم میں سے ایک علم بر الوالدین پہچاننا ہے. میں کیسے وہ اولاد بنوں جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والی ہو. کیسی ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین سنوار لیتی ہے ماں باپ کے ساتھ بر کر کے, ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے. آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اولاد, اگر آپ ایک اوور ویو لیں, ایک جائزہ لیں, تو اولاد 5 طرح کی ہوتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں پلیس کرتے ہیں, اور اب تک ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا ٹارگٹ
کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ بننا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی نعمت عطا کی ہے۔ ایک کیٹیگری اولاد میں وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے حکم کو نہیں مانتی، ماں باپ کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی، ماں باپ ریکویسٹ کریں تب بھی فکر نہیں کرتی، نہ ضرورت کا خیال، نہ ان کی ریکویسٹ کا خیال، نہ ان کے حکم کا خیال۔ یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ پھر ایک اولاد کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس کو ماں باپ جو کرنے کو کہتے ہیں وہ کر تو لیتی ہے لیکن فرسٹریٹڈ ہو کر، جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر کرتی ہے، غصے میں کرتی ہے، فورسفلی کرتی ہے، ایسے ماں باپ کے کام کرتی ہے، ایسے ان کی ضروریات پوری کرتی ہے جیسے جسٹ ڈوئنگ بیکاز آئی ہیو ٹو ڈو، بس کرنا ہے اس لیے کہ مجھے کرنا ہے، لیکن چہرے پہ جھنجھلاہٹ ہے، چڑچڑا پن ہے، آنکھیں رول ہو رہی ہیں، دل میں غصہ ہے۔ ظاہر ہے یہ اولاد بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نیکی کر کے ضائع کر رہی ہوتی ہے۔ ایک تیسری کیٹیگری اولاد کی ہوتی ہے، وہ کیٹیگری جو ماں باپ کہیں وہ ان کا حکم مانے، برا سمجھ کر نہ کرے، غصے میں بھی نہ کرے، کیٹیگری نمبر 2 کی طرح، مگر جب ان کی بات مان لے، جب ان کی ضرورت پوری کر دے، جب ان کی خدمت کر لے، اس کے بعد بریک کرے، جتائے، احسان مینشن کرے۔ او آئی ڈیڈ دس فار یو، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو اس دن کتنا گھمایا تھا، کتنی سیر کرائی تھی، کچن میں کتنی ہیلپ کی تھی، آپ کی بات مان کر میں نے مہمانوں کے ساتھ وقت گزارا تھا، آپ کی بات مان کر میں یہاں نہیں گئی تھی، آپ کی بات مان کر میں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے، Didn't I use this money on you؟ آپ پر میں نے کتنا خرچہ کیا تھا۔ یہ ہے بریک کرنا، ماں باپ پر احسان جتانا کہ میں نے آپ پر یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ جبکہ انسان جب نیکی کر کے تھوڑی دیر کے بعد احسان جتاتا ہے وہ اپنی نیکی ویسٹ کر دیتا ہے۔ یتبع ما فعل بالمن واذی، انسان جو ہے وہ نیکی کر کے اس کو احسان کے ساتھ سامنے والے کو ایسی تکلیف دیتا ہے کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے۔ سو دس از تھرڈ کیٹیگری آف اولاد۔ ایک فورتھ کیٹیگری آف اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد جو ماں باپ کی بات مانے، جو وہ کرنے کا کہیں اس کو بجا لائے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کو خوش رکھے، ان کو سیٹسفائی رکھے کہ ماں باپ اس سے گلیڈ رہیں، خوش رہیں، اور ماں باپ کی خدمت کر کے یہ خود بھی خوش ہو۔ یقیناً یہ وہ اولاد ہے جس کو نیکی ملتی ہے۔ دس از فورتھ کیٹیگری۔ بٹ واٹ از بر الوالدین کیٹیگری جو اولاد اچیو کر لیتی ہے؟ یہ ففتھ کیٹیگری ہوتی ہے جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کی ضرورت ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دے، ان کے پوچھنے سے پہلے ان کی ضروریات کا اہتمام کرے، ایون بیفور دے آسک، ایون بیفور دے ریکویسٹ، اور اس سے پہلے کہ وہ بات کریں، وہ کچھ حکم دیں، وہ کچھ اظہار کریں۔ بر الوالدین اپنانے والی اولاد اپنے ماں باپ کی ضرورتیں اور ان کی خواہشات آگے بڑھ کر پورا کرنے والی ہوتی ہے۔ اینڈ دس از دا ہائیسٹ لیول۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقام بہت پسند ہے۔ یقیناً ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والا انسان وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے آتا ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتا کہ ماں باپ ڈیمانڈ کریں، اپنی سروسز آگے بڑھ کر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کیٹیگری میں اولاد بننا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت آپ نے کس طرح کی اولاد بنتے ہوئے کرنا ہے، ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمارے لیے آئینہ بھی ہے کہ ابھی ہم کیسی اولاد ہیں، اور ہمارے لیے ایک گول بھی ہے کہ ہمیں کیسی اولاد بننا ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت سمجھ کر کیا کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی ماں باپ کی خدمت کرنے میں انسان ہوتے ہوئے انسان تھک رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کوئی پریشان کرنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں خود کو یاد کرائیں، جب میں چھوٹی تھی اور میں ایک ہی بات کو بار بار امی اور ابا سے پوچھتی تھی، وہ غصہ کیے بغیر، جھنجھلاہٹ کے بغیر ایک ہی بات مجھے بار بار پیار سے بتا دیا کرتے تھے۔ تو عبادت سمجھ کر خدمت کیجیے۔
جب ہم عبادت سمجھ کر خدمت کریں گے تو اندر جو کبھی فرسٹریشن شیطان لے کر آئے گا یا انسان ہونے کے ناطے ہمیں آئے گی، ہم اس کا اظہار اپنی باڈی لینگویج پر نہیں کریں گے۔ کلچر سمجھ کر ماں باپ کی خدمت نہیں کی جاتی، عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور جب دین سمجھا جاتا ہے، پارٹ آف ریلیجن سمجھا جاتا ہے، تو انسان فوربیئرنس اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، انوائے نہیں ہوتا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ماں باپ کے تھرو بھی تو ہم آزمائے جاتے ہیں نا، کبھی وہ ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دیتے ہیں، ایسے میں صبر چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، وہ اپنی والدہ کو اپنی کمر پر کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کراتے تھے۔ نابینا بھی تھی ان کی والدہ، اور وہ اتنی بزرگ ہو گئی تھیں، اتنی بوڑھی ہو گئی تھیں کہ واک نہیں کر سکتی تھیں، تو حضرت ابو ہریرہ ان کو اپنی کمر کے اوپر پیچھے کیری کرتے تھے اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے تھے۔ کین وی امیجن؟ آسان ہے کیا؟ ہمیں تو اپنی گاڑیوں میں اپنے والدین کو بٹھاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ لو ہم تو بچوں کو گھمانے لے کر جا رہے تھے، اب امی کہاں چل پڑی، اب ابا کہاں ہمارے ساتھ آ گئے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہماری نیکیوں کو کھا جانے والا ہے، ضائع کر دینے والا ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی اپنے اس رویے سے ان کے مستقبل میں اچھا انسان بننے کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں سکھا رہے ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی کمر پر اپنی ماں کو کیری کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، روز صبح اپنی والدہ کے گھر آتے تھے، جبکہ ان کو مدینہ میں اس سٹیج آف لائف میں بڑا اچھا مقام اور ڈیزگنیشن ملا ہوا تھا، رتبہ ملا ہوا تھا۔ روز اپنی امی کے گھر سب سے پہلے آتے اور کہتے السلام علیکم یا اماہ کما ربیانی صغیرہ، اللہ آپ کو برکت دے میری پیاری امی، جیسے آپ نے میری تربیت کی۔ پھر ان کی امی ان کو جواب دیا کرتی تھیں وعلیک السلام کما ابررتنی کبیرہ، اللہ کی رحمتیں ہو تم پر، تم نے میرا کتنا خیال رکھا بڑے ہو کر بھی۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے صبر درکار ہوتا ہے۔ جو اولاد ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر جاتی ہے، خاص طور پر ماں باپ کی عمر کا وہ حصہ جب وہ دوبارہ سے اپنے بچپن کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی برکتیں اس دنیا میں اس کی آخری سانس تک دکھاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین انعام اور اجر سمیٹ کر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، بر الوالدین کے سٹیج تک آنا از اے ٹف جاب۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نہ صرف بار بار ذکر کیا ہے، بلکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے اجر و ثواب کو بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ مشکل کام ہے تو پھر کرنے والے کے لیے، صبر کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ مشکل کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فوربیئرنس، صبر اور برداشت اور حلم کی خوبی ڈال دی ہو۔ یہ خوبیاں ہم میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خوبیاں ہم میں کہیں اور سے نہیں، قرآن سے آتے ہیں، اسلام کی تعلیم سے آتے ہیں، یہ ہمارے اندر تزکیہ سے آتے ہیں۔ جب ہم اپنی اسپرچل پروٹیکشن کرتے ہیں، سیلف کلٹیویشن کرتے ہیں، خود کو ریفائن کرتے ہیں، جس کو خود کو شائن کرنا یاد رہتا ہے، وہی انسان اپنی زندگی میں صبر اور برداشت ماں باپ کے معاملے میں اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ آخر فرینڈز بھی تو کبھی ہمیں انوائے کرتے ہیں نا، پریشان کرتے ہیں۔ فرینڈ سے تو ہم اتنی جلدی نہیں اکتا جاتے۔ ماں باپ سے اگر آپ جلدی اکتانے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے شیطان آپ کی نیکیاں ضائع کرانے کے لیے آپ سے ایسی بات کروا رہا ہے۔ تو فوربیئرنس اڈاپٹ کیجئے، صبر اڈاپٹ کیجئے، خود کو بتائیے میں ماں باپ کی بات پر خاموش رہوں گی، یہ میری عبادت بنے گا، میرے گناہوں کو معاف کرے گا، میری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، میرے رب کو مجھ سے راضی کرے گا۔ ان کو تو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، ان سے ادب سے بات کرنا will raise your ranks، آپ کے درجات بڑھاتا ہے۔ ہاں، دنیا کہتی ہے کہ اگر تمہارے والدین اتنے ہارش ہیں تو پھر تم کیسے ان سے اتنی پولائٹلی بات کر سکتے ہو؟ دیکھیے، ہم اس دنیا میں اپنے والدین کی تربیت کرنے کے لیے نہیں اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماں باپ ابھی بھی آپ کو بچہ سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے ماں باپ کو باتیں یاد نہ رہتی ہوں، ہو سکتا ہے ماں باپ ابھی قرآن کے علم کے اس سٹیج پر نہ آئے ہوں جہاں ہو سکتا ہے سمجھ اور زندگی نے آپ کو پہنچا دیا۔ تو ان کو تنہا نہ چھوڑیں،
ان کی بزرگی میں، ان کے بڑھاپے میں ان کو وقت دیجیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، ان کی ضرورتوں کے اظہار سے پہلے ان کی نیڈز کو پورا کر دیجیے۔ اولڈ ہومز آپ کے والدین کے لیے نہیں ہیں، آپ کے گھر آپ کے والدین کے لیے ہیں۔ اپنے والدین پر اپنے ریسورسز آج ہم استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک امتحان کی جگہ ہے۔ انسان اپنوں سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے بہن بھائیوں سے آزمائے جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں، اور کبھی ہم اپنے ماں باپ سے آزمائے جاتے ہیں۔ صرف ہمیں اللہ کے کلام سے جڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اپنی دنیا کے امتحانات پہچاننے آ جائیں، اور ان امتحانات میں ہمیں فوربیئرنس، صبر اختیار کرنا آ جائے، اسٹریٹجیز بنانی آ جائیں، میتھڈالوجیز اپنانی آ جائیں۔ ہم قرآن کے قریب آ جاتے ہیں، ہم اسلام کو سننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ اپنے باقی رشتوں اور فرینڈز سرکل میں صبر کا دامن تھامنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ہماری ساری نیکیاں صرف ماں باپ کے ساتھ صبر نہ اختیار کر کے ضائع کرا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی میری forgiveness کا حقدار ہے تو وہ میرے اپنے، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میری فیملی سب سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے۔ آپ کی حدیث کے الفاظ کے مطابق اس انسان کو جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کی جاتی ہے۔ تعجیل عقوبت العاقل والدیہ فی الدنیا قبل الآخرہ، آخرت سے پہلے ہی جلدی کی جاتی ہے ایسے انسان کو سزا دینے کی جس نے ماں باپ کے ساتھ نا انصافی کی ہو، نافرمانی کی ہو، ان کے ساتھ بر کے مقام کو اپنایا نہ ہو، بر الوالدین کے مقام تک آیا نہ ہو۔ ہم مسلمانوں کی ارلی جنریشنز میں قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے یہ نوشن عام تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی میں مس ٹریٹمنٹ کیا جائے گا تو اس انسان کی زندگی ایول پر ختم ہوگی، یعنی وہ اپنی نیکیاں کھو دے گا، وہ اپنا مقام کھو دے گا۔ اس لیے ان کے لیے آتا ہے کانوا یتخوفون علی اعمالہ اذا کان عاقق، جب وہ کسی انسان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ اب اس کی زندگی کہیں ایول پر ختم نہ ہو۔ ہمیں اسلام بتاتا ہے احادیث کی روشنی میں، جن کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی زندگی میں اس وقت دیے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ان کی خدمت کیجیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیے، اپنی پاکٹ کے مطابق ان کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ حلم کا معاملہ اڈاپٹ کیجیے، صبر کا معاملہ اڈاپٹ کیجیے، نرمی کا معاملہ اڈاپٹ کیجیے۔ ان کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے، درگزر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے معاملے میں ہمیں ایسے سپنجز کی طرح بنا لے کہ ہم ان کا برا موڈ، ہم ان کی ناگوار باتیں ایبزارب کر لیں اور جواب میں کسی قسم کی کوئی ناگوار بات نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہر نیکی کیجیے، چاہے انہوں نے سکھائی یا نہیں سکھائی۔ اولاد کا ہر نیکی کرنا، ایون اولاد کا 5 وقت کے فرائض میں ہر فرض نماز ادا کرنا، اس کا اجر و ثواب آپ کے والدین کو ان کی آخرت میں، ان کی قبر میں، ان کی برزخ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ بر کی کیٹیگری میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سٹیپس آف اویکننگ آج سے ہی ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔